اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ایکشن نیوز۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس وقت ہم سوراب گوٹ کے قریب ایک ایریا ہے جمالی پل وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ ہم آپ کی بڑی مشہور شخصیت ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ اس بار وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ تو ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ان کا نام ہے پیر سرہندی فاروق شاہ صاحب۔ ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے ان کے معاملات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ آپ کی دعا ہے، رب کا احسان ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکال کر اور وہاں تک پہنچے جہاں ہر صحافی نہیں پہنچ رہا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اچھا پیر فاروق شاہ صاحب، آپ اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو آزاد امیدوار پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کیا پلان ہے آپ کے؟ آج یہ جیسا کہ میں ایک بات بتاؤں کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں خود نہیں بلکہ پورے حلقے کی عوام نے مل کے متفقہ طور پر مجھے نمائندہ مقرر کیا ہے، جس میں تمام کمیونٹیاں شامل ہیں اور تمام زبانیں بولنے والے، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تمام فکر کے لوگ، سوچ کے لوگ ہیں اور مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر مجھے امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے کھڑا کیا ہے اور آزادانہ طور پر۔ بات یہ ہے کہ ہمارا آگے کا پلان یہی ہے کہ الیکشن کی ورک کریں گے اور انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے، اور پھر جیتنے کے بعد انشاءاللہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ وقت کی بنیاد پہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیسک فاروق بھائی، میں اسی حلقے میں ہی ہوتا ہوں میں بھی نا، تو صرف ہمارے جو فالوورز ہیں اور جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نشان کبھی کوئی الرٹ ہوا آپ کو جو ہمیں بھی نالج میں ہو اور دیکھنے والوں کے بھی نالج میں ہو؟ جی میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ جیسا کہ نشان تو 13 تاریخ کو ہی الارٹ ہوگا، یعنی کل انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اصل میں یہ ہے کہ جو مجھے جانتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالی العزیز کردار کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی ووٹ دیں گے اور نشان بھی انشاءاللہ کل الارٹ ہو جائے گا۔ رہی بات یہ کہ میں پیر فاروق شاہ سرہندی ایک لگاتار ایک طویل جدوجہد کا نام ہے اور میں نے جو یہاں پہ ایک بہت بڑا کام اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، وہ یہ ہے کہ 1,50,000 سے زائد افراد کو یہاں رب کریم نے مجھے فی سبیل اللہ بٹھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میں نے سب کو گھر بنا کر دیے ہیں، گھروں کی رہائش دی ہے، آج تک بھی ان کے راشن اور علاج معالج کا میں انتظام، ایجوکیشن کا انتظام میں کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میں نے مساجد، مدارس، مندر، امام بارگاہیں، قبرستان 2 بنائے، اپنا گردوارے بنوا کر دیے، مندر بنا کر دیے، چرچ بنا کر دیا۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو میں نے اکٹھا کر کے ایک ماڈل بنا کے دیا کہ ہمارا پاکستان ایسا ہے، ہمارا پاکستان جو جمہوری اسلامی مملکت ہے وہ یہ ہے کہ سب کو سمیٹ کے چلتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک، اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہائی وے کے اوپر بالکل ٹچ ہے، یہ ہماری آبادی آپ دیکھیں کئی کلومیٹروں کے اوپر ہے اور وہ ہائی وے کے اوپر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اسکول چلتے ہیں، وہ ہم اپنے اخراجات کے اوپر، مساجد، مدارس جو ہے اس کا ہمارے پاس کوئی چندے کا ڈبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ آپ کسی سے بھی معلوم کریں جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میری تو بڑی شکایت ہیں بڑی بڑی نامور پارٹیوں سے جنہوں نے لگاتار 50 سال، 55، 60، 70، 80 سال سے لگاتار اس ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یا حکمرانی کر رہے ہیں یا ان کا ایک نام چلتا ہے۔ تو مجھے ان پہ افسوس ہے کہ اب تو عوام بھی تھک چکی ہے، اب آپ کو بھی تھکنا چاہیے کہ اب آپ بڑے لوگوں کو چھوڑ دو، اب آپ دولت مندوں کو چھوڑ دو، اب آپ ان لوگوں کو آگے لے آؤ جو لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پر پی ایس 98 میں اس ٹائم پر بھی تنظیموں نے جن نے بھی ٹکٹ دیے وہ یا مقامی لوگ نہیں ہیں، غیر مقامی لوگوں کو لا کر باہر سے، جن کے پاس بینک بیلنس پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس بیلنس کتنا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 50 کروڑ یا 1 ارب یا 4 ارب روپے، تو اس کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ جس کے بعد اگر کم بتایا ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے۔ تو اور مقامی میں معذرت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے حاکم علی جسکانی صاحب، تو وہ حاکم علی جسکانی صاحب کا اس حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کوئی سیاسی۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں کہتا ہوں، ان کے شعوری دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
اس طریقے سے ہمارا مسلم لیگ نون سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا متحدہ قومی موومنٹ سے بھی نہیں ہے، ہمارا کسی تنظیم سے نہیں، لیکن کام سے ہمارا اختلاف ہے کہ آپ لوگ کام تو نہیں کر رہے. ابھی 1 سال ہو گیا ہے بلدیہ کی الیکشن میں جیت کے آنے سے، سوائے بڑی بڑی لینڈ کروزر اور ویگو میں گھومنے کے علاوہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے. ہمارا پانی کی لائن کٹ گئی ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کی شکل میں جلوس نکالا، موسمیات میں پاؤں پکڑے کہ خدا کے واسطے ہمیں آپ چھوڑ دو، معاف کر دو، ہم آپ کو پانی دے رہے ہیں. اس کو آج 26 دن ہو گئے ہیں، کل پھر آگے کہ وہ فلانا دہشت گرد پٹھان ہمارے کو منع کرتا ہے کہ ادھر پانی کا کنیکشن نہیں دینا. ہاں اب میں نے کہا بھی ریاست سے بھی زیادہ وہ طاقتور ہیں کیا؟ پھر تم لوگوں کو پھر ہم کیوں چنیں؟ میں ہلکے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ صرف 5 سال، یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا قیامت تک. آپ ایک مرتبہ 5 سال کے لیے مجھے آپ اعتماد کر کے آپ ووٹ کاسٹ کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز میں ان وڈیروں کی، ان نوابوں نے، یہ جھوٹے سیاستدانوں کی نیندیں حرام کر کے دوں گا. میں ان کو سونے نہیں دوں گا. جتنا میں کام کروں گا ڈبل کام ان سے میں کرواؤں گا، ڈبل میں کام کروا کر دکھاؤں گا کہ میں جتنا کر رہا ہوں وہ ضد میں میرے ساتھ اور ڈبل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. میں ایک بات اور بھی عرض کر لوں کہ میں ہلکے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو سفر نہیں کرنے دوں گا. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو میں اپوزیشن میں لے کر جاؤں گا. ہاں اقتدار میں جس کی بھی پارٹی آ گئی میں اس کے ساتھ سفر کروں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. کیوں کہ میرے حلقے کے لوگ مجھے عزیز ہیں، مجھے ان کے لوگوں کے لیے کام چاہیے. ہماری کسی سے اپوزیشن نہیں ہے. ہاں اپوزیشن ہے تو صرف اور صرف اس سے جو کام نہیں کرتے، جو لینڈ گریبر ہیں، جو بدماش ہیں، جو منشیات فروش ہیں، جو لسانی مذہبی تعصبوں کو ہوا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری فائٹ ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے کو 288 ایوارڈ ملے، جس میں نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز نے مجھے ایوارڈ دیا. آغا خان رافع ایم ایس ایف جیسے دنیا کی لیول کے منے ہوئے اداروں نے میری کاوشوں کوششوں کو مانا ہے. آج بھی آغا خان کے جو سالانہ اجتماع ہوتے ہیں وہ میرے پاس ہوتے ہیں. سارے پروگرام اسٹوڈنٹس کا یہی لاسٹ کلاس ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میں حلقے کے لوگوں کو التجا کرتا ہوں کہ خدا را ایک بار میرے اوپر بھروسہ کرو، رب کی خاطر. میں آپ سے نوٹ نہیں مانگ رہا. ہاں یہ ہے کہ حاکم علی جسکانی یا اور لوگوں سے میں پیسے میں بہت کمزور ہوں. میرے پاس پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ ان کے پاس، لیکن یہ بھی تمہیں تو پیسہ نہیں دیتے، یہ بھی تو تمہیں تو پیسہ نہیں دیتے، وہ پیسہ تو ان کے بچوں کا ہے. آپ کے وہ کسی کام کا نہیں پیسہ. میں آپ کے کام آؤں گا، میں آپ کے دھرنوں میں بیٹھوں گا، میں آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گا، میں آپ کے علاج معالج کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا کہ یہاں پہ تمام وہ سہولیات مہیا کر دی جائیں جو کہ شہروں کے اندر موجود ہے. یہ شہری علاقہ ہے. اسکیم 33 کراچی کی میرے خیال میں سب سے بڑی ایشیا کی اسکیم ہے 33، اور اس میں بدقسمتی سے کوئی بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہے. ہمارے کالج ہے تو ویران پڑے ہوئے ہیں، اسکول ہے تو ویران پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ایجوکیشن نہیں ہے اسکولوں میں. اتنی بڑی آبادی ہے میری 1,52,000 لوگوں کی، وہاں پہ ایک اسکول نہیں ہے. ایک اسکول بنایا تھا تو پی ٹی آئی کے ایم این اے سیف الرحمان مسعود نے اس کو مسمار کر کے وہاں پہ ریتی بجری کا دھکا شروع کر دیا، جس کے لیے ہم نے طویل جدوجہد کی. اس کے ہم نے جنازہ پڑھا سیاسی، ہم نے روڈوں کے اوپر بیٹھے ان کے پتلے جلائے. حلیم عادل شیخ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے 1,72,55,000 روپیہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام پہ ہم نے لوٹ کے چلا گیا. ووٹ بھی لیا، نوٹ بھی لیا. آخر میں ہمارے لوگ علامت گروانی کا قتل کیا. ساری دنیا کو پتا ہے. اس کے خلاف ایک طویل ہماری جدوجہد چلی ہے. نہ ہمارے پاس سیاسی عہدہ، نہ ہمارے پاس سیاسی کسی پارٹی کا ہمارے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ، نہ ہمارے کوئی ایسی کوئی سیاسی تنظیم نے سپورٹ کی. اللہ کی مدد، پھر عوام، اور پھر ہم اپنے ایمان اور لگاؤ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. الحمدللہ جہاں بھی گئے اللہ نے فتح دی، اور ہمیں امید ہے کہ پی ایس 98 کی عوام مجھے پہچانتی ہے، میرے ساتھیوں کو پہچانتی ہے. با کردار لوگ ہیں، بے داغ لوگ ہیں. آپ دیکھیں گا انشاءاللہ تعالی 14-15 تاریخ کے باقاعدگی سے الیکشن کی مہم شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گا کہ کتنے ہزاروں لوگ میرے ساتھ پیدل سفر کریں گے، میرے ساتھ گاڑیوں میں سفر کریں گے، مارچ کریں گے، جلتے ہوں گے. اور آپ کو وہ طبقہ نظر آئے گا جو غریب ہوگا، جو لاچار اور مجبور ہوگا. مجھے نہیں چاہیے لینڈ کروزر والا، نہیں چاہیے مجھے کرولا والا اور ویگو والے، یہ رہ لو. میں نے رات کو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ ایسا کرو، الیکشن کر لو. اگر امیر لوگ زیادہ ہیں تو تم لے لو، اگر غریب زیادہ ہیں تو مجھے دے دو.
تو پتہ چل جائے گا غریبی تم نے پھیلا دیے, غریبی تم نے بڑھا دیے, غریب میرے ہیں, امیر تیرے ہیں, تم الیکشن کراؤ, تمہیں شکست ہوگی, کیونکہ تم نے چند ایک حلقے کے اپنے احبابوں کو امیر بنا دیا اور ہمارے سارے غریبوں کو اور زیادہ غریب کر دیا, سہارا نہیں دیا. تو اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بہت زبردست طریقے سے کامیابی لے آئیں گے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, لیکن ہماری اللہ کے اوپر یقین ہے, پھر ہمارے احباب جو ہیں وہ زبردست لوگ ہیں, انشاءاللہ مل کے محنت کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی لیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے دوستوں سے ہی بات کرتے ہیں کہ آیا کہ فاروق شاہ سرہندی صاحب کیسا بندہ ہے اور لوگوں کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے سنا, سائیں نے بتایا, یہاں پہ سائیں بہت فلاحی کام کر رہے ہیں. اس میں اسکول ہیں, مسجد ہیں, مدرسے ہیں, اور کمیونٹی جو غریب کمیونٹی ہے, یہاں پہ کتنی بیوائیں ہیں جس کو سائیں جو ہے وہ اس کو راشن پانی وغیرہ دے رہا ہے, اس کا خرچہ وغیرہ, اسپتالیں ہیں اور کافی فلاحی کام ہیں یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکمران آیا ہے یہاں پہ, تو اندرون سندھ میں تو ہر دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے, اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی حکمرانی کرتے. یہاں پہ دیکھیں اتنی غربت ہے, اتنی بے حسی ہے, اتنی بے روزگاری ہے, جو آپ تو یہیں کے ہیں, آپ تو جانتے ہوں گے. لیکن اس گورنمنٹ نے 50 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. کس غریب کو کچھ دیا ہے؟ امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور غریبوں کی کوئی پرسانہ حال نہیں ہے, کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. کوئی واحد بندہ ہے سائیں یہاں اس حلقے میں جو غریب مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور بہت اچھے نمونے پہ ان کا خیال کرتا ہے. تو ہم بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں, اور اس پبلک کو 98 جو حلقہ ہے اس کی عوام کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسا جیسا بندہ بہت اچھا بندہ ہے, کام کرنے والا بندہ ہے, آپ ان کا ساتھ دیں, انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر بدل جائے گی اور بہت اچھا کام ہوگا. ان سے تو کوئی ہمارا توقعات نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے اچھی لگی. آپ بالکل ایک اور ان کے عزیز ہیں, دوست ہیں, ان سے بھی گپ شپ مارتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک. پیر سرہندی فاروق صاحب, شاہ صاحب, یہ بیسیکلی بندہ کیسا ہی ہے اور اس نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ والا گھروں میں سے یہ پھر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, خدمت گار ہے. یہاں پر یہ جو 2.5 لاکھ عوام رہ رہے ہیں, اس کے بھرپور خدمت کر رہے ہیں ہر حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے, خدمت کے حوالے سے. ہمارا سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی علاقائی حساب پہ بھی اگر کوئی بندہ آ جائے اس کے سامنے کہہ دے کہ میری یہ مجبوری ہے, تو یہ فوراً حل کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے. تو ایسا لوگ بہت کم ہے دنیا میں, ایسا لوگ گنتی کے ہے, اس میں سے یہ سر فہرست پر ہے. ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے عزیز ہیں, ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فاروق شاہ صاحب کیسا بندہ ہے؟ سائیں, سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ پیر فاروق شاہ سرہندی جو ہے وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں. انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ ہندو ہے, مسلمان ہے یا کون ہے. یہ جو ہمیں پاکستان کا جو آئین کانسٹیٹیوشن جو ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے, اس کے تحت ہی انہوں نے غریبوں کی, ناداروں کی, مسکینوں کی مدد کی ہے. اور دوسری بات, اکثر اوقات سائیں سے کچہری ہماری رہتی ہے. سائیں یہ کہتے ہیں کہ some people says that if you see a slave in sleeping, don't awake him lest you are seeing the dream of freedom. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی غلام کو دیکھو تو اس بیچارے کو نیند سے مت جگاؤ, کیونکہ غلام ہے, وہ نیند کا مزہ لے رہا ہے اور نیند میں آزادی کا سکون لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سائیں جو ہے وہ ٹوٹلی اینٹی آف دیٹ ویو. سائیں اس ویو کے ہیں کہ awake him, tell him that mister you can't be free from slavery only with dreams. خوابوں سے آزادی نہیں مل سکتی. You have to work practically and break the walls of slavery with the hammer of your head, with the hammer of your mind. ہاتھ اور دماغ کے ہتھوڑوں سے ان قید کی جو زنجیریں
میرا مقصد ہے کہ یہ جو وائرلنٹ رجیم ہے پیپلز پارٹی کا یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹیز ہیں یہاں پہ ابھی 75% پروڈکشن ہے ہمارے یہاں سندھ کی جو ہے پیٹرول کی گیس کی ایسوسیٹیڈ نان ایسوسیٹیڈ ٹھیک ہے. اور کراچی جو ہے ہمارا جو کراچی ہے کراچی گیٹ وے ٹو دا ورلڈ یہ پوری دنیا کا راستہ ہے. یہاں سے کراچی کا جو ریونیو ہے سندھ کی جو پروڈکشن ہے اگر ہم اس کو دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے ہم کمپیئر کریں تو یہاں پر ہمیں ایگریکلچر بھی ملے گا پینے کا صاف پانی بھی ملے گا اور ہمیں پیٹرولیم ملے گا گیس ملے گی. ساری پروڈکشن کدھر جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے کراچی کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے ابھی یہ سارا جو جنریٹ ہو رہا ہے اب ان کی عیاشیاں ہوتی ہے باہر چلے جاتے ہیں عوام کا کوئی پتہ نہیں ہے. عوام کا پتہ پیر فرخ شاہ سرہندی کو ہے. یہ کلیئر کٹ ہے کہ بھائی یہ یہاں مٹی میں بیٹھ کے کندن بنا رہے ہیں مٹی میں بیٹھ کے لوگوں کے دکھ درد تکلیف ان میں ان کے کام آ رہے ہیں. تو ہم پی ایس جو 98 ہے اس کے جو غیور عوام ہے جو کانشیس جو مطلب کہ شعور رکھتے ہیں ہمارا میں ان کو امپلور کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ سائیں جیسے لوگوں کو یہ لائے ووٹ دیں ان کو ان کی سپورٹ کریں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ایجوکیشن ہے ہیلتھ کے مسائل ہیں اور یہ جو پی ایس ہے ہمارا پی ایس کی جو لوکیشن ہے آپ یہاں سے آپ کا ہائی وے ہمارے ساتھ میں ہے اور یہاں سے ایئرپورٹ آپ کا یہ 10 منٹ کے فاصلے پر ہے اور آپ کا جو صدر ہے ڈیفینس ہے آپ لیاری ایکسپریس وے سے یہاں سے 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہو ریچ کر سکتے ہو. تو یہ سینٹرل انتہائی اہم جو ہماری پی ایس 98 ہے تو اس میں مطلب کہ کچھ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. آپ چل کے دیکھیں آپ وزٹ کریں کہ نہ گلیاں صاف ہیں نہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ کی کنڈیشن ہے. سائیں نے یہاں پر 1.5 لاکھ لوگوں کو ہیلتھ کی سروسز دی ہیں اور شیلٹر دیا ہے فری آف کاسٹ وہ اپنے بلبوتے پہ. تو یہ چیزیں یہ باہر نہیں ملتی یہ نہیں دے رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت بھائی جمہور ڈیموکریسی واٹ از دا میننگ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل انٹرسٹ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے ہمارے پاکستان میں یہ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے لیے سائیں کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارے جو پیپلز پارٹی کے 100 میں نام تو نہیں لوں گا لیکن سب کو پتہ ہے آیا ہے کہ یہ کون سے پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے کام کیا ہے. نتھنگ نیور ایور کبھی نہیں کیا. جب بھی کیا ہے تو پرسنل انٹرسٹ کے لیے کیا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں ہم جانتے ہیں رانی پور سے بلکہ پورے سندھ میں ہم اگر دیکھیں تو یہ فیوڈلسٹ جو ہے ان کو ٹکٹ ملتی ہے جو پیسے والا ہے اس کو ٹکٹ ملتی ہے. باقی جو غریبوں کا ہمدرد ہے جیسے سائیں فرخ شاہ ہے ایسے لوگوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور ان کو یہ بولیں گے کہ بابا ایسے لوگوں نے. تو ہمیں جو ہمارے جو دکھ درد میں جو ہمارے ساتھ ہے ہر وقت جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے وہ پیر فرخ شاہ سرہندی. میں پھر دوبارہ میں دوستوں کو امپلور کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں سبمیشن کرتا ہوں کہ ہمارے پیر فرخ شاہ سرہندی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل ہوں گے. تھینک یو سر. ماشاءاللہ گفتگو کر کے اچھا لگا ہے. اور میں ہلکا 98 والے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ پیر سرہندی صاحب کو ایک دفعہ آزمائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات میں پورا اترے گا. جزاک اللہ. میں اپنے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ نعیم ملک کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.